السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، اسلامی مہینے کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 22ویں تاریخ کو مسلمانوں میں ایک رسم جاری ہے کونڈا بھرنے کا۔ اس کونڈے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ پوریاں بنائی جاتی ہے اور چپکے سے لوگ اسے کھاتے ہیں۔ اس کونڈے کے سلسلے میں یہ مشہور ہے کہ جو آدمی کونڈا کرتا ہے اس کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اور جو کوئی کونڈے کا انکار کرتا ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کونڈے کی مناسبت سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایک بادشاہ اور ایک وزیر کا، کہ کس طریقے سے ایک وزیر نے جب اس کونڈے کا انکار کیا تو اس کی وزارت چلی گئی، اور جب کونڈا بنانا شروع کر دیا تو اس کی وزارت پھر سے بحال ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس کونڈے کے موقع پر لکڑہارے کا ایک قصہ جو کہ من گھڑت قصہ ہے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس قصے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کونڈے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کونڈا کیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ مشہور ہے کہ کونڈے کا رسم حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ایصال ثواب کے لیے، لیکن بہت سارے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ایصال ثواب کے لیے نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشہور صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، جن کی بہت ساری فضیلتیں احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارتیں سنائی ہیں، لیکن چونکہ شیعہ ان سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن شیعہ خوشی کا جشن مناتے ہیں، اور چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی، اسی لیے یہ کنڈا 22 رجب المرجب کو کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایجاز شیعوں کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کچھ لوگ تو اسے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا ایصال ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شیعوں نے حضرت امیر معاویہ کی مخالفت میں ان کے وفات کے دن جشن کے طور پر اس رسم کا ایجاد کیا ہے۔ تو آخر اس میں حقیقت کیا ہے؟ بہت سارے بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبر اور عام لوگ یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ایصال ثواب ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں، اس کا حضرت امام جعفر صادق کے ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ شیعوں کا ایجاد کردہ ہے، اور شیعوں نے اسے ایجاد کیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جشن منانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو کنڈے کا رسم ہے، جو اس کی نیاز ہے، یہ چپکے سے کھانے کا رسم ہے، باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا تھا، چونکہ سنیوں کا غلبہ تھا، شیعوں نے چپکے سے اس جشن کو منایا تھا، اس لیے آج تک وہ رسم یہی ہے کہ اس کنڈے کو چپکے سے ہی کھایا جاتا ہے، علل اعلان اسے تقسیم نہیں کیا جاتا ہے عام شیرنی اور فاتحہ کی طرح۔ لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں بریلوی مذہب کی کتابوں سے کہ بریلوی مذہب کے علماء کنڈے کے سلسلے میں کیا لکھتے ہیں۔ کونڈا کا رسم جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیا واقعی اس کا تعلق حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے ایصال ثواب سے ہے؟ یہ جو ہم نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خوشی میں شیعوں نے جشن منایا تھا، یہ اس کا ایجاد کردہ رسم ہے۔ اس سلسلے میں چلتے ہیں بریلوی مذہب کی کتابوں سے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بتائیں گے کہ جو لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یہ ایصال ثواب ہے، تو کیا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا وصال یا ان کی ولادت 22 رجب المرجب کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اسی طریقے سے بھی مشہور ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی وفات جو ہے 15 رجب کو ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں کیا باتیں ہیں انشاءاللہ مکمل تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ دیکھیے، یہ بریلوی مذہب کی کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، جلد نمبر 2۔ لکھنے والے کا نام ہے محقق اسلام علامہ محمد علی نقشبندی، مکتبہ نوریہ حسینیہ، جامعہ رسولیہ شیرازیہ، بلال گنج، لاہور۔ انہوں نے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ صفحہ نمبر 501 جلد نمبر 2 میں انہوں نے آخر میں ایک بات لکھی ہے کہ اس سلسلے میں قارئین کرام کی دلچسپی اور حقیقت شناسی کی خاطر اپنے ساتھ بیتا ہوا ایک واقعہ لکھتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ کونڈے کی رسم سنیوں کا ہے یا شیعوں کا ہے۔ امام جعفر صادق کا ایصال ثواب ہے، یہ شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خوشی میں یہ جشن منایا تھا۔
واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم میں ایک دفعہ ایک اجنبی چہرہ مجھے ملنے آیا۔ میں نے ان کا تعارف پوچھا تو بتایا کہ مجھے غلام حسین نجفی کہتے ہیں۔ یہ صاحب مذہب شیعہ کے بہت بڑے لکھاڑی ہیں اور ان سطور کے لکھتے وقت بقید حیات یعنی زندہ ہیں۔ میں نے تعارف ہو جانے کے بعد پوچھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں امام جعفر کے کنڈے بھرنے اور پھر انہیں اندر کمرے میں ہی بیٹھ کر کھانے کی پابندی کی کیا حقیقت ہے؟ نجفی مذکور نے کہا کہ یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا ایصال ثواب درست ہے، لیکن ان کنڈوں کی نسبت امام جعفر کی طرف کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ 12 ائمہ میں سے امام زین العابدین، امام حسین و حسن اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم کو بھی ایصال ثواب کرنا درست ہے، لیکن ان کنڈوں کی نسبت ان حضرات کی طرف کرنے کی بجائے بالخصوص امام جعفر صادق کی طرف کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اہل سنت دیکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے جس بزرگ کی طرف نسبت کر کے کچھ کھانا پلانا کرتے ہیں، اس دن یا تو ان کا وصال شریف ہوتا ہے یا ان کی پیدائش، لیکن جب کہ 22 تاریخ کا امام جعفر صادق کے ساتھ ان دونوں تعلقات میں سے کسی ایک کا بھی تعلق نہیں، اس کے باوجود 22 رجب کو کنڈے بھرے جانے کی نسبت ان کی طرف کیوں کی جاتی ہے؟ میری ان باتوں کا خدا شاہد ہے کہ غلام حسین نجفی کو کوئی جواب نہ آیا اور کہنے لگا، یہ ایک رسم ہے جسے تعویذ گنڈے کرنے والوں نے چلایا ہے۔ میں نے اس پر تنقید کے انداز میں کہا، تو پھر معلوم ہوا کہ تم شیعوں کا سارا مذہبی تعویذ گنڈا والوں کی ایجاد ہے۔ اس پر وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ اب میں نے اس کے دوسرے رخ کو سامنے لاتے ہوئے کہا، دیکھو 22 رجب المرجب دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن ہے، اور یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ اہل تشیع کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک آنکھ نہیں بھاتے بلکہ انہیں دشمن تصور کرتے ہیں۔ تو دراصل 22 رجب کے دن امیر معاویہ کے وصال کی شیعہ لوگ کنڈے بھر کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گویا یہ دن اہل تشیع کے لیے یوم عید ہے۔ نام لیتے ہو امام جعفر صادق کا اور نیت تمہاری یہ کہ کنڈے خوشی ہے معاویہ کے مرنے کی۔ معزز ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے وفات کی خوشی میں شیعوں نے ایجاد کیا ہے۔ ابھی آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں مصنف۔ اسی بات کا شاہد ایک مضمون میری نظر سے گزرا جس میں لکھنؤ کے ایک اہل تشیع کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ وہ یہ کہ لکھنوی شیعوں نے جب ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال یعنی 22 رجب کو خوشی کے طور پر منانے کا پروگرام بنایا، پھر اس دن انہوں نے جی بھر کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا، جس سے اہل سنت کو غیظ و غضب آیا اور دونوں میں لڑائی تک نوبت پہنچی، اور اس میں شیعوں کو سخت جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ اسی سے خفیہ طریقے سے شروع کیا جائے اور امیر معاویہ کے نام کی بجائے امام جعفر کے کنڈے کے نام سے اسے شہرت دی جائے، تاکہ سنیوں سے محاذ آرائی بھی ختم ہو جائے اور اس نسبت کی وجہ سے وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، کیونکہ امام جعفر صادق کے ساتھ اہل سنت کو بھی عقیدت و محبت ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو رواج دینے کی خاطر من گھڑت واقعات کا سہارا لیا اور کہا کہ ان کنڈوں میں سے اگر کوئی کھانا چاہے تو امام جعفر صادق کی وصیت کے مطابق اسے اندر بیٹھ کر ہی کھائے، باہر نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس چال میں ہم اہل سنت کے بہت سے لوگ آ گئے اور بعض دفعہ لکڑہارے کے مذکورہ واقعہ کے پیش نظر غریب سنی کہیں سے قرض اٹھا کر کنڈے بھرنے لگے اور انکار کی صورت میں بربادی کا خوف آنے لگا۔ شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی 22 رجب کو امام جعفر کے کنڈے بھرنے شروع کر دیے۔ غور کیجئے گا، شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی 22 رجب کو امام جعفر کے کنڈے بھرنے شروع کر دیے اور وہی قیود و شرائط لگائیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھیں۔ اس چال میں آنے والے اہل سنت افراد اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے اور وہ اسے ایصال ثواب کا ایک طریقہ سمجھ کر اپنا بیٹھے، لیکن حیرت ایسے علماء پر ہے جو حقیقت حال سے باخبر ہوتے ہوئے پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ اس حد تک اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایصال ثواب کی مخالفت دیوبندی یا غیر مقلد کرتے ہیں، ہم اہل سنت ایصال ثواب کے قائل ہیں، لہٰذا کنڈے بھرنے میں کوئی مذاقہ نہیں، گویا یہ علماء غلام حسین نجفی والے ہی الفاظ کہتے ہیں۔ ان علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں نے یہ طریقہ ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خوشی منانے کے لیے گھڑا ہے۔ ایک صحابی رسول کی توہین اور ان سے برات کی خاطر اس کو وضع کیا گیا۔
ان کا مقصد وحید صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنا ہے، لہٰذا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی قسم کی برائی کرنے والا جہنمی کتا ہے، تو پھر اس قبیح عمل کو یہ کہہ کر خود کرنا اور دوسروں کو کرنے کی اجازت دینا کہ یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، کہاں تک اس کی اجازت ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے بریلوی مذہب کی اس کتاب کی تفصیل سے جان لیا کہ کنڈے کا رسم اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خوشی میں شیعوں نے ایجاد کیا ہے۔ ان کے دیکھا دیکھی بریلوی عوام یا مسلمان کہہ لیجیے، عام مسلمان اس رسم کو کرنے لگے ہیں، حالانکہ اس کا حضرت امام جعفر صادق کے نیاز فاتحہ اور ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے یہ کتاب ہے مجموعہ فتاوی فیض الرسول اور فقیہ ملت، یعنی دو کتابوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے منتخب مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں ابو الحسن مولانا محمد قاسم مدنی قادری، صفحہ نمبر ہے 584۔ سوال نمبر 11، کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے میں کہ 22 رجب کو کونڈا کے نام پر امام جعفر صادق کی نیاز کرنا کیسا ہے؟ بینو تجرو۔ جواب، ماہ رجب میں کونڈے کے نام پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کرنا جائز و درست ہے۔ فقیہ اعظم ہند حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان تحریر فرماتے ہیں، ماہ رجب میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کونڈے بھرے جاتے ہیں اور فاتحہ دلا کر کھلاتے ہیں، یہ جائز ہے۔ دیکھیے اس میں مطلق لکھا ہوا رجب کا مہینہ، اس میں تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، لیکن 22 رجب کی بجائے حضرت امام جعفر صادق کی نیاز 15 رجب کو کریں کہ حضرت کا وصال 15 رجب ہی کو ہوا، نہ کہ 22 رجب کو۔ البتہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے، تو شیعہ اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں، اور از راہ فریب اسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کہتے ہیں۔ لہٰذا سنی حضرات پر لازم ہے کہ وہ شیعوں کی موافقت سے دور رہیں۔ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز ہرگز نہ کریں، بلکہ 15 رجب کو حضرت کا وصال ہوا ہے تو اسی تاریخ میں ان کی نیاز کریں، واللہ تعالی عالم۔ آپ نے اس حوالے سے بھی دیکھ لیا کہ ان کا بھی کہنا ہے کہ 22 رجب کو جو کونڈا ہوتا ہے حقیقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں شیعہ مناتے ہیں، اس کا حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے ایصال ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فتوے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا وصال ہوا ہے، تاریخی اعتبار سے کیا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا وصال 15 تاریخ کو ہوا ہے، 15 رجب کو ہوا ہے، یا رجب کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہوا ہے؟ اس سلسلے میں دو قول ملتا ہے، ایک قول یہ کہ شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے کہ شوال میں ہی حضرت کا وصال ہوا ہے۔ اس سلسلے میں جو شیعوں کا ویکیپیڈیا ہے، نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بھی انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا وصال 25 شوال المکرم کو ہوا ہے، 25 شوال سن 148 ہجری میں، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شیعوں کا ویکیپیڈیا ہے، اس میں تفصیل موجود ہے، جس میں لکھا ہوا ہے شہادت 25 شوال۔ اسی طرح اس سے پہلے ابھی آپ نے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ کا حوالہ سنا تھا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 500 جلد 2 میں تفسیرہ کے عنوان سے اس میں صراحت موجود ہے۔ نمبر 5، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور 15 شوال 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہی وصال ہوا۔ 15 شوال، اس میں 15 شوال لکھا ہے، جبکہ آپ نے ابھی فتاوی فیض الرسول کے حوالے سے سنا تھا کہ اس میں 15 رجب لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو سنایا ویکی شیعہ سے کہ اس میں 25 شوال لکھا ہوا ہے، یعنی اختلاف ہے
حتمی طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ 15 رجب کو ہی ہوا ہے، لیکن بہرحال بریلویوں کا کہنا یہی ہے کہ 15 رجب کو کونڈا کرنا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کونڈے کا رسم ایجاد کیوں ہوا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایصال ثواب کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ جب یہ رسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور شہادت کی خوشی میں شیعوں نے ایجاد کیا، اب اگر اس کا نام تبدیل کر کے حضرت امام جعفر صادق کا ایصال ثواب کہہ دیا جائے تو کیا صرف نیت بدل جانے کی وجہ سے اس کی حقیقت بدل جائے گی؟ نہیں بدل سکتی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، جیسا کہ علمی محاسبے والے نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ چونکہ یہ رسم شیعوں کی طرف سے ایجاد کردہ ہے اور انہوں نے ایجاد کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی منانے کے لیے، تو آپ کو اس پر غور کر کے اس رسم کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو واقعی حضرت امیر معاویہ جیسے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے دلی محبت ہے تو آپ اس رسم کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ رسم شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خوشی میں ایجاد کیا ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔